صفحے کے شروع سے لائن نمبر 4، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ قول معروف ومغفرة، اچھی بات کہنا، ومغفرة درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقہ سے، یتبعها اذى جس کے پیچھے تکلیف ہو، واللہ غنی اللہ رب العزت غنی ہے، حلیم اور اللہ رب العزت بہت بڑے حوصلے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم،
نہ باطل کرو اپنے صدقات کو بالمنی احسان جتلا کر والعزا اور تکلیف پہنچا کر کالذی ينفق مالہ رئاء الناس اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے مالہ اپنے مال کو رئاء الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ریا کے لیے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر نہیں ایمان لاتا اللہ رب العزت پر اور نہ آخرت کے دن پر فمثلہ کمثل صفوان علیہ فرمایا اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے علیہ تراب جس کے اوپر مٹی ہو فاصابہ وابل پھر زوردار بارش آئے فترکہ صلدا اور چٹان کو بالکل صاف کر دے چٹیل میدان بنا دے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا فرمایا وہ نہیں قادر ہوتا کسی چیز پر مما کسبوا جو اس نے کمائی کی واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صدقات کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ فرمایا اگر کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو دے دو، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو فرمایا آپ نے پیسے دے دیے اور دے دینے کے بعد پھر پیچھے سے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے۔ فرمایا ایسی بات نہ کرو، اگر آپ کے پاس ہے قول معروف تو دے دو، اگر نہیں ہے قول معروف اسے اچھی بات کہو، مغفرت درگزر کرو، اسے کہو کہ بھئی مجھے معاف کر، خیر من صدقۃ یتبعھا اذی فرمایا اچھی بات کہنا اس سے درگزر کرنا بہتر ہے ایسے صدقے سے یتبعھا اذی جس کے پیچھے تکلیف لگی ہوئی ہو کہ دینے کے بعد پھر اس کے خلاف باتیں کرے، اس کی برائی بیان کرے۔ واللہ غنی حلیم فرمایا اللہ رب العزت غنی ہے، اللہ رب العزت مالدار ہے، اللہ رب العزت کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کا رزق مقرر کیا ہے، اگر تم نہیں دو گے تو اللہ رب العزت کسی اور کے ذریعے سے اس تک رزق پہنچا دے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت رزق دینا ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہو تو دے دو، اگر نہیں دینا چاہتے، اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی بالکل صحیح سالم ہے، اس سے مانگنے کی عادت ہے، پھر اس طریقے کے سے سمجھاؤ کہ بھئی اللہ رب العزت نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ کی آنکھیں صحیح سالم ہے، ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہے، آپ صحت مند ہو، آپ کے لیے مانگنا اچھا نہیں ہے، یہ اچھا پیشہ نہیں ہے آپ نے جو پیشہ اختیار کر رکھا ہے، آپ کو کام کرنا چاہیے۔ فرمایا اسے پیار سے سمجھا دو، ہاں اسے دے بھی دینا اور دے دینے کے بعد کہنا یہ ہٹا کٹا مانگ رہا ہے، اسی طرح کی باتیں کرنا۔ فرمایا اس سے جو آپ نے دیا ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ واللہ غنی حلیم فرمایا اللہ رب العزت بڑے حوصلے والے ہیں، اگر اللہ رب العزت چاہے تو انسان جب برائی کرتا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو عذاب پہنچاتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت فوراً پکڑ نہیں فرماتے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے اس کے ہاتھ کو شل نہیں کرتے، ایک آدمی برائی کرتا ہے اس کے اوپر فالج نہیں ڈالتے، بلکہ ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ اس سے توبہ کر لے، شاید میرا بندہ باز آ جائے۔ فرمایا اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ برائیاں لکھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا نہ باطل کرو اپنے صدقات کو بالمن احسان جتلا کر والعذا اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر۔ اب اللہ رب العزت نے خاص یہاں ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کیونکہ نیکی تو جو کافر لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھلائی تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا نہ اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین ہے، نہ ان کا آخرت پہ یقین ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے خیراتی ادارے ایسے ہیں جو ہندوؤں نے بنائے ہوئے ہیں، لاہور کے اندر جو گنگا رام ہاسپٹل ہے یہ بھی ہندوؤں کا بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا ایسے ادارے جو ان لوگوں نے بنائے ہیں، لیکن ان کا جو مقصد ہے انہیں دنیا کے اندر مل کر رہے گا، اگر شہرت ہے تو دنیا کے اندر شہرت مل جائے گی، اگر ان کا کوئی اور مقصد ہے تو وہ دنیا کے اندر ملے گا۔ فرمایا جو بھی نیکی کا کام کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ انہیں دنیا کے اندر دے دے گا، آنے والی کوئی مصیبت ان سے ٹال دے گا۔ فرمایا لیکن جو مومن ہے ایمان والا ہے اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے اندر بھی دینا ہے اور آخرت کے اندر بھی دینا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تذکرہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو لا تبطلوا صدقاتکم فرمایا اپنے مالوں کو ضائع نہ کرو بالمن والعذا احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر کالذی ينفق مالہ فرمایا اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو رئاء الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ فرمایا ایک آدمی مال خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق۔ فرمایا اللہ کو ایسے مانو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جیسے صحابہ کرام نے مانا۔
ایک انسان اللہ کو مانتا ہے لیکن اپنے طریقے کے مطابق، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے لیکن اپنے طریقے کے مطابق، فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے نہ کرنے کے برابر۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے اسے چھوڑ کر اگر کوئی اپنا طریقہ اختیار کرتا ہے، فرمایا وہ طریقہ کامیاب نہیں ہے، پھر انسان فلاح کے اوپر نہیں پہنچے گا۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا جو مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا اللہ پر یقین ہے، نہ آخرت کے دن پر یقین ہے، فرمایا مال دینے کے بعد، صدقات کرنے کے بعد اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے جس طرح اس کا یقین نہیں تھا اسے کچھ نہیں ملے گا، اور فرمایا جس نے مال دیا پھر اس کے بعد احسان جتلایا، تکلیف دی تو اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ آگے پھر اللہ رب نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الصَّفْوَانِ، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑی چٹان ہو، بہت بڑا پتھر ہو اور اس کے اوپر گرد و غبار بہت زیادہ ہو، مٹی بہت زیادہ ہو، تو انسان اس کے اوپر ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد بیج ڈالتا ہے اور پھر اسے امید ہوتی ہے کہ اب اللہ رب العزت بارش برسائیں گے اور بارش کی وجہ سے یہاں سے کھیتی اگے گی اور مجھے جو ترکاری ملے گی، پھل ملے گا، لیکن فرمایا اللہ رب العزت بارش بھیجتی ہے تو بارش ایسی زوردار ہوتی ہے کہ اس کی ساری مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے، صرف وہ چٹیل میدان بچ جاتا ہے، وہ چٹان بچ جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جو آدمی نیکی کرتا ہے، صدقات کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو احسان جتلاتا ہے یا باتوں کے اندر کہتا ہے کہ فلاں بڑی تنگی کے اندر تھا، میں نے اسے کچھ پیسے دے دیے جس کی وجہ سے اس کی یہ پریشانی ختم ہو گئی، فلاں کے گھر کے اندر بڑا فرق و فاقہ تھا، میں نے اسے غلہ دے دیا، فلاں بہت زیادہ بیمار تھا، میں نے اس کی مدد کی۔ فرمایا اگر اس طرح کی بھی باتیں کرتا ہے اور مجلس کے اندر بیٹھ کر کرتا ہے، فرمایا یہ اسے رسوا کر رہا ہے، اور اگر اس کا مقصد یہی ہے، شہرت ہے، رسوا کرنا ہے، تو پھر اس آدمی کو دنیا کے اندر بھی کچھ نہیں ملے گا اور آخرت کے اندر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ جو چند شہرت ہے وہ تو اسے مل جائے گی لیکن وہ بھی لوگ اس کے اندر بعد کے اندر باتیں کریں گے۔ تو اللہ رب نے فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فرمایا جس طرح یہ ہل چلانے والا، بیج کو ڈالنے والا آخر کے اندر لا يقدرون کسی چیز پر قادر نہیں ہوتا، جو اس نے کمائی کی ہے اسے کچھ نہیں ملتا، فرمایا اس طرح اس آدمی کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرين، فرمایا اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو، اللہ رب العزت زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ کا قانون ہے فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، جس کا جی چاہے ایمان لے کر آئے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت میں اخلاص نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔